اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو قرآن فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، تم میں اچھے عمل والا کون ہے؟ نمازوں کی پابندی کون کرتا ہے؟ کس کے چہرے پر میرے رسول کی سنت نظر آ رہی ہے؟ اب میرے محبوب پر درود کون پڑھتا ہے؟ میرے محبوب کی شریعت پر اور سنتوں پر عمل کون کرتا ہے؟ تاکہ اللہ امتحان لے، اللہ آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے۔ قرآن ہے، ایسے کچھ سمجھا توجہ چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے جو ہمیں یہاں پیدا کیا ہے، یہ ہم امتحان کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے، خالی ایک آدمی کا نہیں، مالداروں کے امتحان، غریبوں کے امتحان، عالموں کے امتحان، مفتیوں کا امتحان، عالموں کا امتحان، اور فقہا کا امتحان، مقتدیوں کے امتحان، پیروں کے امتحان اور مریدوں کے امتحان۔ یہ دیکھیں ان میں عمل کس کا بہتر ہے، شریعت محبوب پر ان میں عمل کون بہتر انداز میں کر رہا ہے۔ ایمان والو، اس امتحان کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں سوچا؟ دو تین باتیں عرض کر کے مجھے کچھ اور باتیں بھی ابھی کرنی ہے، اور جن کے نام کی کانفرنس ہے ان کی بارگاہ ولایت میں کچھ عرض نہ کروں تو بڑی ناانصافی جیسے۔ توجہ کر لیں، امتحان کالجوں میں بھی ہوتا ہے اور امتحان اللہ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، لیکن کالج کا جو امتحان ہوتا ہے یہ سال میں بڑے کلاس ہے تو سال میں ایک بار، چھوٹی کلاس ہے تو دو بار ہو جاتا ہے، اور وہ 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے نا میرے بھائی؟ اب جو چاہتا ہوں آپ سال میں ایک بار امتحان یا 2 بار امتحان، 6 ماہی اور سالانہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان ہے یہ سال میں ایک بار نہیں ہے، یہ تمہارا امتحان اللہ کی طرف سے 24 گھنٹے چل رہا ہے۔ بس میں یہ بات سنیں، جو میرے بھائی بیٹھے وہ بھی سنیں، اگر ماں بہنوں تک آواز جا رہی ہو تو وہ بھی سنیں۔ یہ امتحان تمہارا 24 گھنٹے چل رہا ہے، کھانا کھا رہے ہو تمہارا امتحان ہو رہا ہے، پانی پی رہے ہو تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تم کھیتی باڑی کر رہے ہو تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تم گھر میں بیوی بچوں میں تنہائی میں بیٹھے ہو تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اور میں توجہ چاہتا ہوں کہ وہ امتحان 3 گھنٹے والا تھا اور یہ 24 گھنٹے والا ہے، اور پوری سال چل رہا ہے، پورا دن امتحان چل رہا ہے، اور پوری رات تمہارا امتحان چل رہا ہے۔ اور بھی ذرا سن لیجئے، جو کالج میں امتحان ہوتا ہے تو وہ پرچہ آپ کو دیا جاتا ہے نا؟ یہ بہت سے اسٹوڈنٹ سے بیٹھے ہوں گے، وہ پرچہ پڑھتے ہیں اور پھر کاپی پر اپنا رول نمبر وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر قلم چلاتے ہیں۔ پہلے پرچہ پڑھا اور پھر سوال کا جواب لکھنا شروع کیا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اگر وہ کچھ غلطی ہو گئی اس کو کاٹ دیا، گائیڈنگ کرنے والے سے دوسری کاپی لی، دوسرا جواب لکھ کر اور گائیڈنگ کرنے والے کے بعد اس کو جمع کر دیا۔ تو جس کا امتحان ہوتا ہے کاپی بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور قلم بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا میرے بھائی؟ لیکن یہ امتحان اللہ کی طرف سے عجیب ہے، امتحان انفاس الحسن کا، امتحان حافظ شریف صاحب کا، امتحان آپ کا، لیکن نہ کاپی ہمارے ہاتھ میں ہے نہ قلم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چاہتا ہوں میں آپ کی کاپی لکھی جا رہی ہے، کاپی تیار ہو رہی ہے، قلم بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کاپی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ قلم کاپی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو میرے پیارے سرکار نے فرمایا
یہ کرامن کاتبین ہیں، دو فرشتے ہیں، جو ایک نیکیاں لکھ رہا ہے اور ایک برائیاں لکھ رہا ہے۔ قلم بھی اسی فرشتے کے ہاتھ میں ہے اور کاپی بھی تو اسی فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری کاپی تیار ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہو، کاپی لکھی جا رہی ہے، درود پڑھ رہے ہو، کاپی لکھی جا رہی ہے، گالیاں پک رہے ہو، کاپی لکھی جا رہی ہے، سود کما رہے ہو، کاپی لکھی جا رہی ہے، پارٹی بندی کر رہے ہو، کاپی لکھی جا رہی ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سب تمہارا نوٹ ہو رہا ہے، انفاس الوطن بول رہا ہے اور یہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کتنا غافل ہو گئے ہیں۔ یہ کاپی جانچے گا کون اور رزلٹ کب آئے گا؟ تو حدیث پاک سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تو رضو علیہ اعمال امتی غدوۃ و عشیہ، میری امت کے سارے اعمال ہر صبح و شام ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ آج توجہ چاہتا ہوں، آج تم اگر گناہ کرتے ہو، جوا کھیلو، شراب پیو، چوری کرو، کوئی ناجائز کام کرتے ہو، تو تمہارا خیال یہ ہوتا ہے ہمارے والد کو پتہ نہ چلے، ہمارے دوستوں کو پتہ نہ چلے، ہمارے خاندان والوں کو معلوم نہ ہو، ہمارے محلے والوں کو معلوم نہ ہونے پائے، ورنہ بڑی بے عزتی ہوگی۔ لیکن ذرا غور کرو، تمہارے باپ کو خبر نہیں ہے، تمہاری ماں کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ فرشتے تمہاری کاپی لے کر نبی کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، جب رسول اللہ اپنی امت کی کاپی پر نظر ڈالتے ہوں گے، اس میں گالیاں ہے، جھوٹ ہے، پارٹی بندی ہے، اختلاف ہے، تو رسول اللہ کو محب۔ اے مسلمانوں، تم نے ابھی نہیں پڑھا ہے کہ تم نے اسلام کو تم کو فری نہیں مل گیا ہے نا؟ پورے مجمع سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے اسلام کے لیے کچھ بھی کیا ہو تو آپ بتا دیجیے، کچھ کیا ہو تو بتا دیجیے۔ ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، تو اسلام ہم کو ترکی میں مل گیا۔ رسول اللہ سے پوچھو، 3 سال تک شعب ابی طالب میں رسول اللہ کو قید رکھا گیا، کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ خاندان بنو ہاشم کے لوگ، حدیث پاک میں ہے کہ جملہ سوکھا ابال کر اس کو پیتے تھے۔ 3 سال رسول اللہ نے اس اسلام کی خاطر اور اس امت کی خاطر وہاں قید میں رہ کر گزارے ہیں۔ رسول اللہ نے پیپر پتھر بھی باندھے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ رسول اللہ کے گھر سے آگ کا دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ صحابہ سے پوچھو، کن مشقتوں کے ساتھ انہوں نے جان کو قربان کیا، مال قربان کیا، بیوی بچے قربان کیا۔ آپ کیا کر رہے ہو نا؟ تم تو پیری مریدی کے نام پر صرف جھگڑا ہی کر رہے ہو نا۔ میں ایک حق بات بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات اور کچھ کر رہے ہو کہ میرا پیر بڑا ہے، میرا پیر بڑا ہے، میں جھگڑا کر۔ اے میرے پیارے عزیز، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ موسم بلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، آمد شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ، آمد شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ، آمد شہنشاہ ترنم غلام نور مجسم صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن خواجہ غریب نواز، اکبر المشائخ کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت جن کی دنیا خطیب آدم ہندوستان، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت آل نبی اولاد علی سید شبات۔ بیٹھ جائیے، اس کا یہ تشریف رکھے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کا خطاب سنیں گے اور حضور مخدوم الکریم حضور مظہر میاں صاحب کھلا آقائے نعمت تشریف لائیں گے۔ شہزادے گل مشجرف ان کا بھی خطاب اور ان کی قیمتی ارشادات سے انشاءاللہ آپ ملحوظ ہوں گے۔ میں اس در کا فیضان آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پڑھیے بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔
भाई देखो आप लोगों से गुजारिश है बैठ मेरे साथ कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ मैं कह रहा था कि परवरदिगार आलम की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है, तुम फेल हो गई या पास हो गई तो बात की बात है। फिर क्या कभी आपने सोचा कि मैं घर में बैठा हूँ मेरा इम्तिहान है, मैं दुकान पर बैठा हूँ अल्लाह की तरफ से इम्तिहान चल रहा है, बीवी बच्चों में बैठा हूँ अल्लाह की तरफ से इम्तिहान चल रहा है, आपको कोई परवाह नहीं है। हाँ मैं ये कह रहा था अगर आपने इस्लाम के लिए कुछ भी किया हो आप बता दो, बस लड़ाई झगड़ा फसाद इख्तिलाफ इंतशार, इसके खिलाफ उसके खिलाफ उसके खिलाफ, मेरा पीर बड़ा मेरे पीर बड़ा, मेरी खानका बड़ा, मेरी मियाँ पीर तुम्हारा बहुत बड़का हो, लेकिन पीर के बड़े होने से तुम बड़े नहीं हो जाओ। कहता हूँ कुरान ऐलान फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। बुखारी शरीफ की रिवायत और सुनाता हूँ और आगे आती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अबयद अला असवद वला लि असवद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। मेरे आका ने फरमाया कि अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं और अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, गोरे को काले पर कोई बड़ाई नहीं और काले को गोरे पर कोई बड़ाई नहीं, जो बड़ाई मिलेगी वो तकवे से मिलेगी। ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। आप चले गए तो मैं कह रहा था कि इम्तिहान चल रहा है ना, मेरी मुरीदी के नाम पर मेरे भाई ये सिलसिले रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं है, ये दिलों को जोड़ने के लिए। मेरी मुरीदियों को आपस में टूट फूट का दरिया मत बनाइए, बल्कि मैं भी ये बोल रहा था तो मैंने कहा था शायद परसों की बात है, साहब चाहते हैं एक बड़ा मजमा था तो मैंने कहा मैंने तजर्बा ये किया है जब तक कहीं का मुरीद नहीं था तो बहुत बादब था। कहता हूँ मैं बात सही हो तुम्हारी, जब तक कहीं का मुरीद नहीं था बहुत बादब था। हर सुन्नी खानका का, हर सुन्नी आलिम का, हर सुन्नी शेख का एहतराम करता था, लेकिन जब मुरीद हो गया तो अपनी पीर के अलावा दूसरों की बारगाह में बेअदबी करने लगा। ऐ मेरे प्यारे अजीज, तुमने क्या फैज़ पाया? अगर पीर का फैज़ मिला होता तो तुम किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी पीर के बारगाह में कभी बेअदबी नहीं।